الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وأهل بيته الأصفياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا جد له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء حبائل الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوق میں انسانوں کے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ اسلام ہے، اور قیامت کی صبح تک جس دین کے پیروکار اللہ کے پسندیدہ کہلائیں گے وہ دین اسلام ہے،
کہنے میں عمل کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ذلت اور رسوائی تکلیف اور مصیبت کا نام نہیں ہے۔ ذلت اور رسوائی ضمیر کے مردہ ہونے کا نام ہے۔ دیکھنے میں جو تکلیف نظر آتی ہے وہ بلال کے لیے راحت ہوتی ہے، کیونکہ بلال کے پاس اسلام ہوتا ہے۔ دیکھنے میں درد نظر آنے والا، خون کو کھولا دینے والا، روح کو تڑپا دینے والا منظر دردناک، اذیتناک، تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن خبیب کو اس درد میں جو مزہ محسوس ہوتا ہے وہ مزہ، اس مزے کے پیچھے اسلام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس راحت کو ہر چیز ہے، سکون کو ہر چیز ہے، تسکین حاصل کرنے کے لیے، ماحول کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی موجود ہے، سونے کے لیے نرم بسترے موجود ہیں، لیکن جو روح کو راحت دے دے وہ اسلام والوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے اور ہم جس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ہم اسلام کی دعوت کے ساتھ راحت کو اور سکون کو جوڑ دیتے ہیں کہ آپ اسلام لے کر آئیں، آپ سکون سے ہو جائیں گے، آپ راحت سے ہو جائیں گے۔ وہ شخص اسلام کی دعوت کو قبول کر کے جب اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے عملی میدان میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چاروں طرف سے مصائب، مصیبتیں اور تکلیفیں اس کو گھیرے ہوتی ہیں، اور وہ اسے سوچنے میں لگ جاتا ہے اور اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جب مجھے دعوت دی گئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ اسلام میں راحت ہے، سکون ہے، اور اب جب اسلام لایا ہوں تو اسلام لانے کے بعد میرے اوپر جو گزر رہی ہے یہ تو کبھی کفر میں نہیں گزری، کبھی اسلام کے انکار کرنے میں تو یہ حالت نہیں گزری، یہ کیا ماجرا ہے کہ اسلام لانے کے بعد یہ سب تکلیفیں اور مصیبتیں میرے اوپر آ رہی ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اصل میں جو دعوت کا انداز ہے وہ خود ساختہ ہے، وہ اپنی عقل سے بنایا ہوا ہے۔ دعوت کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ انداز کچھ اور ہے۔ جس اسلام میں داخلے کے لیے داعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں، اس اسلام میں داخلے کا انداز اور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں تو راحتوں نے ان کو نہیں گھیرا ہے، مصائب نے گھیرا ہے۔ رسول اللہ کی توحید کا اعلان کرنے فاران کی چوٹی پر آئے ہیں تو لوگوں نے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے، پتھروں سے استقبال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بلال حبشی جب اسلام میں داخل ہوا ہے تو لوگوں نے چوکوں میں، چوراہوں میں لٹا کر تپتی ریت کے اوپر، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر خبیب ایمان لائے ہیں تو انگاروں پر لٹا دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ کے حلقے میں اصحاب بڑھتے گئے، سکون نہیں آیا ہے،
تکلیف نہیں آئی ہے، بظاہر دیکھنے میں بڑی مصیبت ہے، دیکھنے میں بڑا دکھ ہے، دیکھنے کے اندر بہت بڑی اذیت ہے، لیکن حقانیت ان کے دلوں میں ایسی سرایت کر گئی تھی کہ پھر وہ دنیا کی آنکھ سے جو دیکھ رہے تھے اس پر یقین ختم ہو گیا تھا، پھر اللہ کی نعمتوں کو جو وہ نظارہ کر رہے تھے ان پہ یقین پختہ ہو گیا تھا۔ اسلام اس بات کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کو دل کی آنکھ سے دیکھ کر اس کے اوپر ایمان رکھا جائے، دل کی آنکھ سے اس کو مضبوطی سے دیکھ کر اور اس پر یقین کر کے اس کو اپنے سینے کے اندر جگہ دی جائے، پھر آنے والے مصائب کو اسلام سے نہ جوڑا جائے بلکہ مصائب کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کو دل کے اندر پختہ کیا جائے، تکلیف کو دیکھ کر اسلام پر یقین اور پختہ ہو۔ یہی طریقہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا بتایا ہے کہ جب ایمان والے کفر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایمان والے اپنی موت کا نظارہ دیکھتے ہیں تو ایمان والوں کی زبان پر یہ ہوتا ہے صدق اللہ و رسولہ، اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے۔ آج اگر ہم مر گئے اللہ کے رسول کے وعدے کے مطابق، اللہ کے وعدے کے مطابق جنت کے باغات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ یہ کہا کرتے تھے جب کفر کو آتے ہوئے دیکھتے تھے، جب مصیبت کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو صحابہ کی صدا یہ تھی صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا، اس کے رسول نے بھی سچ کہا کہ جب اسلام پر ثابت قدم رہو گے دنیا کا کفر تمہارا دشمن بن جائے گا، تمہارے جان کے در پہ ہو جائے گا۔ اس وقت کے اندر جب تم یہ سارا نظارہ دیکھو گے اپنے رسول کی طرف توجہ کرنا، اپنے رسول کو دیکھنا، تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس موقع پر اگر تم نے دیکھنا ہے اللہ کے نبی کو دیکھو کہ چاروں طرف سے مدینے کا گھیراؤ ہو گیا ہے، نیٹو بنا کر کفر مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن رسول اللہ اس موت کو دیکھ کر اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں اور رسول کے ساتھی اللہ پر یقین کر کے کہتے ہیں صدق اللہ و رسولہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو اللہ بیان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اپنے رسول کو دیکھو، کفر کو دیکھ کر ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں، لرزے نہیں، بلکہ اللہ پر یقین پختہ ہوا۔ نبی کا یہ طریقہ ہے، نبی کے ماننے والوں کا بھی یہی طریقہ ہے، جو طریقہ رسول کا ہے وہی طریقہ رسول کے ماننے والوں کا ہے۔ یہ تکلیف کو دیکھ کر، موت کو دیکھ کر ڈگمگاتے نہیں ہیں بلکہ اپنے رسول کے کردار پر نظر کرتے ہیں کہ میرے رسول نے ایسے موقع پر کس طریقے سے ثابت قدمی دکھائی ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نمازیں پڑھنے لگ جائیں، آپ دین پر عمل کرنے لگ جائیں، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی۔ کوئی کس نے کہا نہیں آئے گی؟ تکلیفیں تو آئیں گی، اس کے بعد مصائب تو گھیریں گے، اس کے بعد تکلیف تو کفر کے اندر نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ جب انسان قیدی ہوتا ہے تو وہاں اس کی مرضی نہیں ہوتی، اسی لیے کہا دنیا سجن المومن، مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے۔ کیوں؟ اس کی مرضی نہیں ہے۔ وہ جنت للکافر، کافر کے لیے جنت ہے، اس کی جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے۔ مومن کے لیے جنت نہیں ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اسلام کی دعوت کا انداز اور انداز رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ دنیاوی تکلیف کی طرف اشارہ نہیں ہے، تمہیں اخروی تکالیف سے نجات بتائی جا رہی ہے۔ اسلام میں داخلے سے تمہاری عقبہ والی زندگی، آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ اسلام پہ عمل پیرا ہونے سے تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اسلام میں آ جانے سے تمہاری وہ زندگی سنور جائے گی۔ آپ اس زندگی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس زندگی کے اوپر پوری نظر ٹکا کے رکھتے ہیں
یہاں تو تکلیفیں آ گئی، یہاں تو مصائب آ گئے، یہاں تو درد آ گئے، یہاں تو علموں نے گھیر لیا، یہاں تو یہ ہو گیا، یہاں تو وہ ہو گیا۔ اسلام میں داخلے کے بعد یہاں کی تکلیفیں برداشت کرنے پر وہاں کے انعام ملتے ہیں۔ تو دعوت کا جو انداز ہے، انداز رسول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہہ کر کسی کو اسلام کی طرف نہ بلائیں کہ تمہیں بہت کچھ ملے گا، تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں آئے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی تکلیف اور کوئی غم نہ آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اس کائنات میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس کائنات میں، آسمان و زمین میں، جن و انس میں، کل کائنات میں اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ محبوب ترین ہیں۔ تکلیفیں تو آپ کو بھی آئی، نہ آتی تو رسول کو نہ آتی، نہ آتی تو پیغمبر کو نہ آتی، لیکن تکالیف نے تو آپ کو بھی گھیرا ہے۔ آپ نے تو اس دعوت کا آغاز کیا، تو آغاز کے ساتھ ہی پہلا پتھر جس نے آپ علیہ السلام کی طرف پھینکا وہ کسی باہر کے قبیلے کا نہیں، باہر کی برادری کا نہیں، بلکہ آپ کی اپنی برادری کا، آپ کا اپنا رشتہ دار تھا جس نے آپ علیہ السلام پر سب سے پہلا پتھر پھینکا ہے۔ وہ ابو لہب آپ علیہ السلام کا چچا ہے، سب سے پہلا پتھر پھینکنے والا وہ ہے۔ آپ کہتے ہیں تکلیف نہیں آئے گی؟ جو دین کو لانے والے ہیں، پہلے بیان پر استقبال پتھروں سے ہو رہا ہے، آپ پر تکلیف نہیں آ رہی، رسول پر تکلیف آ رہی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت، آپ کے دعوت کے انداز میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے انداز میں کوئی فرق ہے، کوئی بات ہے کہ آپ کو عزت مل رہی ہے، وہاں نبوت کو پتھر لگ رہے ہیں۔ کوئی بات ضرور ہے کہ آپ مقام پا رہے ہیں، مرتبے پا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مصائب اٹھا رہے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ، مجھے واقعہ یاد آیا، استاذی مربی حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک پروگرام میں گئے سندھ میں، تو حضرت سٹیج پر آ کر بیٹھے تو اس علاقے کا ایک مولوی تھا، اس نے آ کر سائیں سے کہا، حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے کہا کہ میری بہت زیادہ عزت ہے، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، یہاں پورے علاقے میں بہت عزت کرتے ہیں۔ تو حضرت نے ایسے چشمہ ایسے کر کے اس کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ بابا منافق تو نہ ہیں، منافق تو نہیں ہے تو وہ ایسے دیکھنے لگا، جی حضرت کا آپ منافق تو نہیں ہیں، یہ سب یہ آپ کی عزت کرتے ہیں، ہماری تو نہیں کرتے، آپ کی کرتے ہیں، کہیں ان کی ہاں میں ہاں تو نہیں ملاتے آپ؟ بھئی یہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں تو آپ انہی کے مطابق چلتے ہیں یا اس کے مطابق چلتے ہیں جو قرآن آپ کے پاس ہے، جو نبی کے فرمان آپ کے پاس ہیں؟ اگر تو قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، پھر ان کی عزت کرنا نہ کرنا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو پھر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منافقت کرتے ہیں، آپ سچ نہیں بولتے ہیں، آپ حقیقت کو آشکارا نہیں کرتے ہیں۔ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہماری ناراضگی اگر کسی کی ہے ہمارے ساتھ تو اللہ جانتا ہے، یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہمیں شادی نہیں کرنے دیتا ہے، ڈھول نہیں بجانے دیتا ہے، ہمیں جمعے میں بری بری باتیں کہتا ہے۔ ایک شخص میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں جو بیان کیا الفاظ میں نے کہے، میں نے کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہے، مسجد کے تقدس کے لیے، جو مسجد کی حرمت کا خیال نہیں کرتے ہیں وہ پھر ایک سے دوسرے سے آ کے کہتے ہیں کہ یہ مفتی ہمیں شادیاں بھی اب ہم نہیں کریں گے کیا؟ یہ انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھو اب ہم شادیاں بھی نہیں کریں گے کیا؟ بھائی میرے طرف سے آپ شادیاں کرو، باہر سے کیوں لاتے ہو؟ گھر والی ہیں انہی کو نچواؤ، مجھے کیا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے،
آپ کپڑے پہن کے ناچتے ہیں، ننگے ہو کر ناچیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میں نے کہا ہے میں اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال آپ کو نہیں کرنے دوں گا، نہیں کرنے دوں گا تو نہیں کرنے، اگر میرے اندر کچھ ہوا نہیں کرنے دوں گا، نہیں ہوا، میرے ساتھ آپ سب بھی بے غیرت ہوئے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ وہاں کیا مسجد کے اندر ہم رنڈیاں لا کے نچوائیں گے، پتہ لگے آپ کو۔ لیکن اس بات پر یہ کہنا کہ مفتی صاحب نے بہت غلط کیا، ہماری جو ہے بے عزتی کی، کوئی بے عزتی نہیں کی، آپ نے اللہ کے گھر کی عزت پامال کر کے، اس کے تقدس کو پامال کر کے، آپ کے اندر غیرت نہیں ہے، بے غیرت ہو، ایک نمبر کے بے غیرت ہو، ایک نمبر کے بے غیرت ہو کہ تم نے اللہ کے گھر کا تقدس پامال کیا ہے، شرم تم کو آنی چاہیے۔ تم اعتراض میرے پہ کرتے ہو کہ ہم اب شادیاں بھی نہیں کریں گے، کرو شادیاں، لیکن اللہ کے گھر کا تقدس پامال کرنے نہیں دوں گا۔ اگر پیار سے نہیں سمجھو گے، بدماشی سے آپ کو پامال نہیں کرنے دوں گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن پولیس بلا کر آپ کے پورے خاندان کو اٹھوائیں گے جو اس مسجد کے احاطے کے اندر یہ کام کرے گا۔ یہ کون سی بات ہے کہ اعتراض کرتے ہو؟ میں کوئی تم سے روٹی کا مطالبہ کرتا ہوں؟ میں تم سے چندوں کا مطالبہ کرتا ہوں؟ میں تو اس منبر کا حق ادا کرتا ہوں، میں مجبور ہوں اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، کلمے کی طرف سے، میں اس مجبوری سے اس شریعت کو بیان کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، تمہیں اچھا لگے پھر، نہیں لگے پھر، تمہارا دل نہیں کرتا نہیں آؤ مسجد میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارا دل کرتا ہے آؤ مسجد میں، مجھے اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم آؤ گے بھی تو اپنے لیے، نہیں آؤ گے بھی تو اپنے لیے، لیکن اگر میرے پر اعتراض کرو تو میرے منہ پر آ کر، میرے سامنے آ کر کرو، کسی اور کو نہ کہو کہ اب ہم شادیاں بھی نہیں کریں، یہ کیسے مفتی ہے، ہمیں شادیاں بھی نہیں، تمہیں شادی سے کس نے روکا ہے؟ میں کہتا ہوں جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، جس نبی پر تم نے ایمان لایا ہے، بے ایمانوں آ کے دیکھو تو صحیح، اس نبی نے شادی کا طریقہ بتایا ہے کہ نہیں؟ تمہیں بتایا ہے؟ اگر بتایا ہے تم عمل نہیں کرتے، اور تم عمل نہیں کرتے نہیں، تم بے حیائی کرتے ہو، بے غیرتی کرتے ہو، حرامی پنا کرتے ہو، اور مسجد کا تقدس جان بوجھ کر پامال کرتے ہو، اور اس ضد سے کرتے ہو کہ ہم کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو انشاءاللہ کر کے دیکھنا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کر کے دیکھنا، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، لیکن جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں وہ قرآن اور سنت ہے، ہماری مجبوری اللہ کا دین ہے، اللہ کی وحدت ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، کسی کا کوئی خوف بھی نہیں۔ اگر اس دل کے اندر اللہ کے ماں سوا کسی کا خوف ہو، ہمیں قرآن بتا رہا ہے، نبی کا طریقہ، نبی کا کردار بتا رہا ہے، یہ تو شرک ہے، ہم شرک سے دور ہیں، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں، خدا کے سوا کسی اور سے ڈرنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن مسجد کا تقدس پھر بھی کہہ رہا ہوں پامال کرنے نہیں دیں گے، یہاں پر نہیں کرنے دیں گے، اپنے گھر کے اندر کرو، جی بھر کے کرو، سارے علاقے کو، خاندان کو جمع کرو، ناچو گاؤ، گھر کے اندر کرو گے، مسجد کے احاطے کے اندر نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے محبوب ترین ہستی ہیں اللہ رب العزت کی، سب سے محبوب ترین۔ پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ جن کی نسبت ہوئی ہے، نسبت تعلق ہوا ہے، وہ اس کائنات میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو ان کے نفسوں سے زیادہ عزیز تر ہے۔ یہ اللہ مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے۔ جب اللہ مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے اور آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، تو آپ اس وقت میں بیان نہ سنیں، آپ اپنے اوپر توجہ کریں کہ اللہ جن کو مومن کہہ رہا ہے وہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو نبی کی ذات، نبی کا قول، نبی کا فعل اپنے نفسوں سے، اپنی ذات سے زیادہ عزیز تر ہے۔ یعنی ان کے دل کے اندر یہ ہے کہ ہم عورتیں نچوائیں گے، لیکن نبی کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، نہ کرو، تو وہ اپنے نفس کو چھوڑ کر نبی کی بات مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کو مومن کہتے ہیں۔ وہ کہاں مومن ہوتا ہے جو نفس کے اوپر نبی کی بات کو ترجیح نہ دے، جو نفس کو ترجیح دے نبی کی بات کے اوپر، اللہ کہتا ہے یہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو مومن کی صفت ہی نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
پھر جن کا تعلق بنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم بنے، جو رسول کی عزت اور ناموس بنی، ان ازواج کو قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اور یہ جو پاک صفت مومن ہیں، جن کی نفسوں پر رسول اللہ کے قول اور فعل کو فوقیت حاصل ہے، اس صفت کے حاملین مومنین جو ہیں، ان مومنین کی طرف ہم ضمیر کو راجع کر کے فرمایا کہ نبی کی بیویاں انہی کی مائیں ہیں، انہی مومنوں کی مائیں ہیں، انہی مومنوں کی، جن مومنوں میں یہ صفات ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میری ماں ہے، میں پیدا ہوا، بولنے لگا، 5 سال 2 سال 2.5 سال 4 سال بعد مجھے بتایا کہ اس کو کہو امی یہ تمہاری ماں ہے، اس کو کہو والد، اس کو کہو ابو یہ تمہارا ابو ہے۔ مجھے ماں کی پہچان میرے کسی رشتہ دار نے، میری اپنی ماں نے، مجھے باپ کی پہچان میرے اپنے باپ نے کرائی، آپ کو اپنے والد نے کرائی، اپنی ماں نے کرائی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ماں ہونے کی پہچان اللہ خود کرا رہا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ جو نبی کی گھر والیاں ہیں، اللہ فرمائے یہ تمہاری مائیں ہیں۔ ان کو اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری مائیں ہیں، کن کو؟ ان مومنین کو کہہ رہا ہے جو مومنین نبی کی بات کو اپنے نفس پر فوقیت دیتے ہیں، ان مومنین کی مائیں ہیں یہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن کی ماں کہہ رہا ہے، ان کی صفت کو بیان کر رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس میں یہ صفت نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش، قوم قبیلے کی واہیات، حرکات اور رواج پر اگر نبوت کی بات کو ترجیح نہیں دیتا ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مومن کہے، وہ اپنے آپ کو سندھی، پٹھان، مہاجر، سریکی، ہزاروی کہے، وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں مومن ہوں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ رشتہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں، ان مومنین کی جو ان صفات کے حامل ہیں کہ جو اپنے نفس پر نبوت کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات پر، اپنے قوم اور قبیلے اور گاؤں کے رواج پر نبی کے دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کہا کہ یہ مومنین کی مائیں جو ہیں وہ ان مومنین کی مائیں ہیں، ان مومنین کی مائیں ہیں۔ اب اس طرف آؤ، ان کو اللہ ماں کہہ رہا ہے، لیکن ساری امت کی جو عورتیں ہیں، ساری امت کی جو عورتیں ہیں، ان عورتوں کے لیے اصل جو ہے تربیت گاہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں جو ہے یہ تربیت گاہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے محبوب پیغمبر کی محبوب بیویوں کو اور مومنوں کی ماؤں کو مخاطب کر کے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کے اندر قرار پکڑو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کے اندر قرار پکڑو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے دور کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھروں سے نہ نکلو۔ دو باتیں ہوئی، گھر میں قرار پکڑو، اگر ضرورت کے تحت نکلنا ہے تو بتایا ایسے نہ نکلو، بناؤ سنگار کر کے نہ نکلو۔ جن چیزوں سے منع کیا کہ جو تم نے زیور پہنا ہے، تمہارے کانوں میں ہے، تمہارے ناک میں ہے، تمہارے گلے میں ہے، یہ نظر نہیں آنا چاہیے، یہ تمہاری چادر کے اندر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ قرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو، پہلا حکم یہ ہے۔ ضرورت ہے، پڑ سکتی ہے، بیماری ہے، طبیب کے پاس جا سکتی ہیں، رشتہ داروں کے گھر میں
جا سکتی ہے، ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے، اگر جانا پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا یوں نہ جاؤ کہ جیسے جاہلیت کے زمانے میں جاتی تھی، جانے کا طریقہ بتایا ہے قرآن میں، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے زمانے میں جس طرح بناؤ سنگار کر کے عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی تھی، اس طور پر نہ جاؤ، اگر ضرورت ہے جانے کی تو پردے سے جاؤ۔ پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ فرما رہے ہیں کس کو؟ ازواج نبی کو، نبی کی گھر والیوں کو، یعنی مومنین کی ماؤں کو، ان مومنین کی ماؤں کو جو مومنین اس صفت کے حامل ہیں کہ اپنے نفس پر نبوت کو ترجیح دیتے ہیں، نبوت کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، ان سے اللہ مخاطب ہے اور درس دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جو تمہاری مائیں ہیں ان ماؤں کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے، پہلے درجے میں ان کے لیے ہے، دوسرے درجے میں تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے جو مومن عورتیں ہیں ان کے لیے یہ دوسرے درجے میں بیان کیا کہ تمہارے لیے یہ ہے۔ اچھا، یہ کام جب تم کرو گی، گھر میں قرار پکڑو گی، ڈما 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 ادھر، ڈما 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 ادھر، یہ نہیں، قرار پکڑو، بلا ضرورت نہ نکلو، ضرورت پڑ جائے ایسے نہ نکلو جیسے جاہلیت کے دور میں نکلتے ہیں، ایسے نہ نکلو۔ تیسری چیز بتائی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ پانچویں چیز بتائی وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو، اس سے باہر نہ نکلو۔ یہ کیوں فرمایا ہے؟ یا اللہ یہ 5 چیزیں مومنوں کی ماؤں سے کہہ کر ضمناً ہر مومن کی بیوی، بیٹی، بہن سے جو اللہ نے خطاب کیا ہے، اس خطاب کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ چاہتا ہے انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ناپاکی کو دور کرے، اہل البیت، نبی کی گھر والیوں، تم سے اللہ ہر قسم کی پلیتی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تم سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہاری بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے بھی دور کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ ان کے لیے یہ چاہتا ہے تو تمہارے لیے بھی یہ چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ تمہیں پاک صاف، تہذیباً، اخلاقاً، ہر اعتبار سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ مجھے آپ میں تقسیم کے لیے کوئی چیز ملتی ہے کہ اپنے حلقہ احباب کے اندر تقسیم کریں، میں ان صاحب کو 1000 روپے دیتا ہوں اور ان کے ساتھ جو دوسرے بیٹھے ہیں ان کو 500 دیتا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ تقسیم تو اس اعتبار سے ہے کہ سب کو برابر دو، لیکن ایک کو 1000 ایک کو 500 دیا، آپ مجھے کہیں گے یہ بندہ عادل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بے انصاف ہے۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بھائی جب دیا اس لیے کہ سب کو ایک جیسا دو، یہاں 1000 دیا، اس کو 500 دیا، اس بندے میں انصاف نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے۔ نہ بھی کہیں، سوچیں گے ضرور، عدل نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی ماؤں سے پلیتی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے 5 احکام بتائے ہیں، 5 چیزیں بتائی ہیں۔ اس پر عمل کر کے ان سے یہ دور ہو گئی اور وہ امت کی مائیں بن گئی، اور ان کو یہ مقام حاصل ہو گیا کہ وہ نبی کی ازواج بن گئی، گھر والیاں بن گئی، جنت کی سرداریں بن گئی، دنیا میں جنت کی بشارتیں ان کو مل گئی،
وہ نبی کے ساتھ جنت میں بھی رہنے والی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ بتایا، یہ طریقہ ان کو بتا دیا، مسلمان عورتوں سے کہے کہ نہ تمہیں نہیں بتاتا، تم یہ نہ کرو، اس طرح عدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان سے چاہتا ہے پلیتی کو دور کرنا، تو اللہ تمہاری ماں بہن بیٹی سے بھی پلیتی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ قرآن، دین، اسلام تمہارا جسم تمہاری مرضی کے خلاف اس لیے ہے، اس وجہ سے ہے کہ قرآن تمہیں مقام اور عزت میں دیکھنا چاہتا ہے، احترام میں دیکھنا چاہتا ہے، وقار میں دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں تمہاری حیا اور پاک دامنی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ جس کو اس نے عورت بنایا، اللہ رب العزت اس عورت سے پلیتی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ دور کرنے کے لیے پہلی چیز اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں قرار پکڑ، اسلام آباد کی سڑکوں پر نہیں، اسلام آباد کی سڑکوں پر نہ، گھر میں قرار پکڑ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ ماڈرن اسلام کے نام پر پوری دنیا کے اندر ایک مہم شروع کی گئی، ہمیں ماڈرن اسلام چاہیے، ماڈرن اسلام چاہیے، ماڈرن اسلام۔ ماڈرن اسلام کون سا ہے؟ سڑکوں پر زنا ہو، یہ ماڈرن اسلام ہے۔ عورت اور مرد آپس میں دوستی کریں، دوستی کرنے کے بعد پارکوں میں بیٹھ کے نازیبا حرکات کریں، یہ ماڈرن اسلام ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہمیں نیا پاکستان جیسے ملا ہے ایسے نیا اسلام بھی چاہیے، نیا اسلام بھی ہمیں چاہیے، اور ہمیں پرانے خیالات نہیں چاہیے۔ 2 منٹ کا سفر آپ میرے ساتھ کریں اور آپ فیصلہ کریں اور آپ بتائیں کہ پرانے خیالات آج کے ہیں یا آج جن خیالات کو دوبارہ لایا جا رہا ہے یہی پرانے خیالات ہیں، یا قرآن پرانے خیالات کا دعوے دار ہے یا دائی ہے، اسلام سے پہلے چلتے ہیں۔ میں آپ کو اسلام سے پہلے ایک دور کی سیر کراتا ہوں اور آپ کے سامنے قرآنی حوالوں سے میں آپ کے سامنے اس مقام اور اس مرتبے کو رکھتا ہوں، اس جاہلیت کو رکھتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ پرانے خیالات وہ ہیں اور آج ان خیالات کو دوبارہ لانے کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں وہ پرانے خیالات کے مالک ہیں یا قرآن کا پیغام پرانے خیالات کا مالک ہے۔ اسلام سے پہلے چلیے، لوگوں کے اندر، قبائل کے اندر دشمنی کا دورہ ہے، بنو تمیم سے ہے، یہ بنو ہاشم سے ہے، یہ بنو نذیر سے ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ خیال کرنا کنواں ایک ہے، طاقتور قبیلہ ہمارا ہے، ہمارے اونٹوں سے پہلے کوئی پانی نہ پیے، ہمارے اونٹوں سے پہلے کوئی پانی نہ پیے، پی لیا، لڑائی ہو گئی، اونٹ کو مار دیا جس نے پانی پیا۔ اونٹ کو مارنے کے بعد 2 قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے دو بدو ہو گئے اور جنگ شروع ہوئی، اور اونٹ کے پہلے پانی پینے کی وجہ سے 200 لوگ مارا گیا، 200 لوگ خون میں نہلا دیے گئے۔ یہ دور جاہلیت کا تھا، اسلام آیا ہے، یہ پرانے خیالات تھے، اسلام آیا، اسی دور کو تبدیل کیا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ایک غزوے کے اندر شریک ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہیں، نبی پر ایمان لانے والے ہیں، اپنا تن من دھن نبی پہ قربان کرنے والے ہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کرنے والے ہیں، اس کی وحدت کو ماننے والے ہیں، کبریائی کو ماننے والے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ کی وحدانیت کو
اقرار کرنے والے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، نبی کے درس میں بیٹھنے والے ہیں، نبی کے شاگرد ہیں، اللہ رب العزت نے انعام سے نوازا ہے، رضی اللہ عنہ کہا ہے، اللہ نے اس کائنات میں سب سے حسین کہا ہے، سب سے مبارک کہا ہے، سب سے پیارا کہا ہے، اور اپنا کہا ہے، نبی کا کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا ہے، نبی کو نبیوں میں چنا ہے، نبی کے لیے نبی کے صحابہ کو چنا ہے۔ آج ان کے کردار کو دیکھو، انہی قبائل سے ان کا تعلق ہے، بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے ہیں، بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ قبیلے آج بھی وہ ہیں، رہبر بدل گیا ہے، قبیلے آج بھی وہ ہیں، رہنما بدل گیا ہے، قبیلے آج بھی وہ ہیں، ہادی بدل گیا ہے، قبیلے آج بھی وہ ہیں، دعوت دینے والا بدل گیا ہے۔ آج دعوت دینے والا کائنات میں سب سے عظیم تر، سب سے زیادہ اللہ کا پیارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تربیت کرتا ہے۔ غزوے میں صحابہ جاتے ہیں، زخمی حالت کے اندر ہیں، 7 صحابہ زخمی پڑے ہیں، ایک کی زبان سے نکلتا ہے پانی دو، ایک صحابی پانی کا پیالہ بھر کے ایک صحابی کے پاس آتا ہے جو زخمی حالت کے اندر ہے، پانی پی، وہ ہونٹوں کے ساتھ لگاتا ہے، ابھی پیتا نہیں ہے، دوسرے کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میرے اس بھائی کو پلا دو۔ وہ اس کے پاس پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے، وہ صحابی ہونٹوں کے قریب کرتا ہے، تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے پانی، وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، میرے اس بھائی کو پلا دو۔ یہ 7 صحابہ سے گزر گیا، 7 صحابہ سے پیالہ گزر کر پہلے صحابی کے پاس واپس آتا ہے، وہ اللہ کو جان دے گیا، دوسرے کے پاس آتا ہے بغیر پانی کے جان دے گیا، تیسرے کے پاس آتا ہے بغیر پانی کے جان دے گیا۔ بتاؤ اس ہمدردی، اس رواداری، اس پیغام کے پیچھے رسول اللہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہی لوگ ہیں، اونٹ کے پہلے پانی پینے پر 200 لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور آج یہی لوگ ہیں، ان کے اخلاق کے اندر تبدیلی کہاں سے آئی؟ ہادی بدلا ہے، رہنما بدلا ہے، رہبر بدلا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جب ان کو مقتدا ملا ہے تو مقتدی ایسے ہیں کہ خود نہ تھے، راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ ان کے لیے کہا جو کل تک دشمن دار تھے، آج ایک دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں ہے، جان دینا گوارا ہو گیا۔ جان دے گے، ایک اپنے مسلمان بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا ہے۔ پرانے خیالات کیا ہیں؟ اونٹ اگر پہلے پانی پی لے تو 200 لوگوں کو قتل کر دو۔ اسلام نے آ کے اس خیال کو ختم کیا۔ تم اونٹ کی بات کرتے ہو، اگر پانی کی ضرورت 2 مسلمان بھائیوں کو ہو تو کوشش کرو خود چھوڑ دو، اس کو پلا دو۔ اسلام تو یہ بتا رہا ہے۔ کمینوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان عورتوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ پرانے خیالات ہیں۔ پرانے خیالات تو وہ ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ان خیالات کی طرف یہ لوگ آج مڑ جاتے ہیں، تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تم کہاں جاؤ گے؟ یہ تو شکر کرو کہ اسلام نے ان کو یہ درس دیا ہے کہ خود پر دوسرے مسلمان کو ترجیح دو۔ بتاؤ پوری دنیا میں اخلاق کا اس سے بہترین مظاہرہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دو؟ مجھے بھوک لگی ہے، نہ کھاؤ، دوسرے کو کھلا دو۔ مجھے پیاس ہے، میں نہ پیوں، دوسرے کو پلا دوں۔ اس سے بڑا اخلاق اس کائنات میں نہیں ہو سکتا، اور اس اخلاق کا دینے والا، تربیت کرنے والا اسلام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ اس طرف آؤ، تمہارے پلے کاٹوں کی طرف آتے ہیں، تمہارے مطالبوں کی طرف آتے ہیں۔ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ تمہیں آزادی چاہیے، تمہاری آزادی کی طرف آتے ہیں۔ چلو ذرا توجہ کرو، تم پرانے خیالات کی طرف آ رہی ہو یا اسلام پرانے خیالات والا ہے؟ تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے، تمہیں ناپاکی کے کچھ دن آتے ہیں مہینے میں، اور جاہلیت کے دور میں بھی تمہارا یہی دستور تھا، یہی طریقہ تھا، تو تمہیں گھر سے پکڑ کر اور دور دراز جگہ پہ ایک چھپرا بنایا ہوا تھا، وہاں تمہیں چھوڑ دیتے تھے کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا حرام ہے، تمہارے ہاتھ کا پینا ناپاک ہے،
جب تک پلیتی میں ہو یہاں رہو، گھر نہیں آنا۔ اور تم 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن 8 دن 10 دن وہاں رہتی تھی، اور لوگ تمہیں پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ تمہارا معاشرے میں کوئی کردار، کوئی وقار، کوئی عزت نہیں تھی، تمہیں کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، صرف استعمال کے لیے، وقتی ضرورت کے لیے ایک کھیل تماشا کھلونا سمجھی جانے والی عورت تھی۔ یہ پرانے خیالات ہیں۔ تمہارے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، تمہاری عزت آبرو کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور تم پر جب نظر پڑتی تھی تو تمہارے حسن سے کھیلنے والے لوگ پیدا ہوا کرتے تھے۔ تمہاری بولی لگتی تھی بازار کے اندر، جو سب سے زیادہ بولی دیتا تھا تم اس کے ساتھ راتیں گزارتی تھی۔ یہ مقام تھا تمہارا جاہلیت کے دور کے اندر۔ آج تم اسی مقام کو دوبارہ لینے کے لیے اسلام آباد کی سڑکوں پہ آئی ہو۔ آؤ، اسلام نے تمہیں کیا دیا؟ اسلام سے پوچھتے ہیں تمہیں اسلام نے کیا دیا؟ جب تمہیں لوگ اٹھا کر بازار جنگل کے اندر چھوڑ آتے تھے پلیتی والے ایام میں، تمہاری ناپاکی کے ایام میں چھوڑ آتے تھے، اسلام نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، کیوں یہ ظلم کرتے ہو؟ اس عورت کو گھر کے اندر قرار پکڑواؤ، گھر کے اندر رکھو۔ اس کا بظاہر ہاتھ پلیت نہیں ہے، اس کا وجود پلیت نہیں ہے، یہ صرف عبادت نہیں کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا ناپاک نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے پکائے جانے والی روٹی پلیت نہیں ہے۔ تمہیں اسلام اس بات کی گواہی دیتا ہے، اسلام تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ تمہارا اللہ کہہ رہا ہے اس نے انہیں پلیت نہیں بنایا ہے، یہ پلیت نہیں ہیں۔ تمہارے لیے تو پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے، لوگ تو تمہیں پلیت سمجھتے تھے، اللہ نے کہا یہ پلیت نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ کے کھانے کو ناپاک کہتے تھے، اللہ نے کہا ناپاک نہیں ہے۔ تمہارے پکانے کو ناپاک کہتے تھے، اللہ نے کہا، رسول اللہ نے بتایا ناپاک نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے کہا کیا سمجھتے ہو عورت کو؟ عورت کو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ پاؤں کی جوتی سمجھ رہے ہو؟ بیٹی پیدا ہوتی ہے، تم آر محسوس کرتے ہو، لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان نہیں کر سکتے ہو، لوگوں کو یہ کہہ نہیں سکتے ہو، اور تم بیٹی پر آر محسوس کرتے ہو۔ آؤ تمہیں محمد بتائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیارا پیغمبر تمہیں بتائے، نبی سے پوچھو۔ نبی کہہ رہا ہے اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی، جس کو 2 بیٹیاں دی، اور اس نے اپنی بہنوں بیٹیوں کی تربیت کر کے، اچھی تربیت کر کے، نیک سیرت بنا کر، وقت آنے پر ان کو صحیح جگہ پر بہا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شخص کا اور میرا قیامت کے دن فاصلہ اتنا بھی نہیں ہوگا، صبح قیامت کے دن یہ شخص میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ اتنا بڑا مقام بتایا عورت کی وجہ سے، اور تمہیں زندہ درگور کرتے تھے، زمین میں ڈالتے تھے، آر سمجھتے تھے، بے عزتی سمجھتے تھے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اسلام نے، دین نے ان خیالات کو ختم کیا اور نئے خیالات لے کر آئے، اور نئے خیالات کے ذریعے سے تمہیں بتایا عورت کا بڑا مقام ہے۔ ماں ہو تو جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے، بہن ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے، بیٹی ہو تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے، بیوی ہو تو سکون اور راحت ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ نام عورت کو اگر ملے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملے ہیں، تمہیں کون سے حقوق چاہیے؟ کون سے حقوق چاہیے؟ تم آج یہی چاہتی ہو کہ ہم آزاد ہوں، ہم آزاد ہوں۔ کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، صرف کفر، بے غیرت تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تم ان کی آنکھوں کے اندر چبھتی ہو کہ ہم اپنی عورتوں کو تو استعمال کر سکتے ہیں، مسلمان عورتوں کا مزہ ہم نے نہیں لیا ہے، یہ پردے میں ہوتی ہیں، ان کا مزہ کیسے لیں؟ تو تمہیں آزادی کے نام پر تمہارے سے جلوس نکلوائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو عورتیں اسلام آباد میں نکلی ہوئی ہیں، ان بیچاریوں کا کیا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی مسلمان ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن اسلام کے نام پر جو باہر آئی ہوئی ہیں مسلمانوں، ان کا مقابلہ اس طور پر کیا جا سکتا ہے
کہ تم اپنے آپ کو رسول اللہ کی غلامی میں لے کر آؤ۔ پرانے خیالات کا تانا جو تمہیں دے تو ان کو گنواؤ کہ بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، کپڑے نہیں پہنتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور جب پوچھا جاتا تھا کہ ننگے ہو کر طواف کیوں کرتے ہو تو دلیل کیا تھی؟ کہتے تھے جن کپڑوں کو پہن کر ہم چوری کرتے ہیں، جن کپڑوں کو پہن کر ہم زنا کرتے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اس جسم کے ساتھ آ گئے شرم نہیں آئی، ان کپڑوں کو لاتے ہوئے شرم آتی تھی۔ یہ ان کے پاس دلیل تھی۔ اسلام آیا، اسلام نے کہا نہیں 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 نہیں، ظالموں، جس کے گھر کا طواف کر رہے ہو وہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کے گھر میں آؤ تو اس کے گھر میں آنے کا وقار ہے، اس کے گھر میں آنے کا طریقہ ہے، طور ہے، اس کو اپناؤ۔ پھر اس طور اور طریقے کے اوپر آئے اور اسلام نے پرانے خیالات ختم کر دیے۔ آج پھر اس ننگے پن کی طرف آ رہے ہیں۔ آج کے دور کے اندر ترقی کیا ہے؟ مسلمان لڑکوں نے پینٹ پہنی ہے، یہاں سے پھاڑی ہوئی ہے، ادھر سے یہ گھٹنا نظر آ رہا ہے، یہاں سے اوپر سطر ہے، مرد کا سطر ہے۔ کسی نے پینٹ پہنی ہے، پیچھے سے لکیر اس کی نظر آتی ہے، سجدے میں جائے لکیر پیچھے سے نظر آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ پینٹ اوپر کرو بھائی پینٹ گر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فیشن ہے۔ تو لکیر دکھانا بھی فیشن ہے۔ یہاں سے پھاڑی ہوئی ہے، کسی نے یہاں سے پھاڑی ہوئی ہے، کسی نے یہاں سے پھاڑی ہوئی ہے۔ اسلام کہتا ہے پھاڑو نہیں، انہیں اسلام سے اتنی تکلیف ہے۔ اسلام کہتا ہے نہ پھاڑو، یوں لکیریں نہ دکھاؤ، یہ سطر ہے، انہیں اتنی تکلیف ہے۔ آپ آج ممبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کریں بھائی عورتیں اپنے مرضی کا لباس پہنیں، اللہ کی مرضی کا نہ پہنیں، نبی کی مرضی کا نہ پہنیں، اپنی مرضی کا پہنیں، تو آج کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ پرامن کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ مصلحت پسند، آپ سے بڑا مولوی، آپ سے بڑا شیخ الحدیث کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ بے ایمان حکمران ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے نظریے کے بھی غدار ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے نظریے کے غدار اس طور پر ہیں کہ اس مملکت خداداد کا حصول جو ہوا ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تھا۔ اس نعرے کی بنیاد پر اس کا حصول ہوا۔ 6 لاکھ لوگ ایک دن کے اندر ذبح کر دیے گئے، 16 لاکھ کی قربانی دی گئی، 5 لاکھ سے زیادہ عورتوں کی عصمت دری ہوئی، پھر یہ ملک حاصل ہوا۔ اس لیے حاصل ہوا کہ یہاں بھی مسلمان عورتیں ننگی ہو جائیں، تو پھر آزادی کا کیا مقصد تھا؟ پھر ہم ایک ہی صحیح تھے، پھر تو ہم ایک ہی صحیح تھے۔ اگر ننگا پن 70 سال بعد شروع کرنا تھا پھر آزادی کی کیا وجہ تھی؟ پھر آزادی کس سے کی؟ تو ہم اس وقت کہتے تھے کہ کفر سے آزادی چاہیے، اب مسلمانوں کو اسلام سے آزادی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام سے آزادی ملک کی تباہی اور بربادی ہے، اور ہم ملک کو تباہ اور برباد ہونے نہیں دیں گے، انشاءاللہ نہیں دیں گے۔ آپ اپنی عورتوں میں دین کے حصول کا علم، اس علم کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ اپنی عورتوں میں، عورت مرد کے مقابلے میں صنف نازک ہے، نرم دل کی ہے، تھوڑی سی بات سے بھی ڈر جاتی ہے، دین پر آ جائے گی۔ مرد تو پھر بھی ٹائم لگاتا ہے، آج توبہ کرتا ہے، کہتا ہے ویسے بھی مر رہا تھوڑی ہوں، کل پھر کر لوں گا۔ عورت اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ ڈر جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف آ جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اپنی عورتوں کو اسلام اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیے، بتائیے، تب جا کر آپ کی اولادیں کہیں رسول اللہ کے دین کے کام آئیں گی۔ اگر آپ کی عورتوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، مرد تو کرتے نہیں ہیں، باپ تو ہوتے نہیں ہیں گھر پہ، ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر ماں نے بھی تربیت نہیں کی آپ کی اولادیں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ جیسے آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم شادیاں بھی نہیں کریں گے، وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا کے بندے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تو کر رہا ہے اور تیری شادی مجھے بری لگ رہی ہے، مجھے کیوں بری لگ رہی ہے؟ تو یہ اس چیز کی کمی ہے
کہ اسلام نہیں ہے، قرآن کی سمجھ نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے شاید میرے بیٹے کی شاید 2-4 اور کرائے، یار ایک شادی کیا ہے، مجھے کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں اور آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، لیکن گناہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو انسان انسانوں سے بھی چھپاتا ہے، انسان انسانوں سے بھی چھپاتا ہے، اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا، انسانوں سے چھپاتا ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس پر وہ نادم ہو جائے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کو وہ اعلانیہ کرتا ہے، نہ اللہ سے تو پہلے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن مخلوق سے بھی نہیں چھپاتا ہے۔ جب وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، اور اللہ کی غیرت کو للکارنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ بے ایمان کا کام ہے، بے غیرت کا کام ہے، بے حیا کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو اس اعلانیہ گناہ سے ہم روکتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ ہے تم کمروں میں کیا کرتے ہو، واش روموں میں کیا کرتے ہو، اپنے جو ہے حجروں میں کیا کرتے ہو، ہمیں تو نہیں، ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہے جو مسجد کے سامنے تم آ کے نچاتے ہو، تو ظاہر ہے ہم نہیں ہونے دیں گے، اعلانیہ گناہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کے جو پردے میں گناہ ہے وہ ہمیں تھوڑی یہ پتہ، وہ اللہ جانتا ہے، تم جانتے ہو، تم جانو، تمہارا خدا۔ لیکن جو تم اللہ کے گھر کا تقدس پامال کرو گے تو پھر اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم پہلے ایک بدی کو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روکتے، زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے، دل سے برا جانو، اور دل سے برا جاننے کو کہا اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہی ہے کہ بس دل سے کہہ دیا یار غلط تو ہے، تو کم سے کم غلط کو دل سے تو غلط کہو۔ تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوئی، تمہاری زبان میں نہیں، ہماری زبان میں بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت وہ دن نہ لائے کہ ہم مسلمان سے دست و گریباں ہوں، لیکن اگر کوئی اتنا مست ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، انشاءاللہ اس کو خاک کے اندر ملائیں گے، اور وہ یاد رکھے گا ہم کسی کی پردہ پوشی کے گناہوں کو نہیں عیاں کرتے ہیں، لیکن اعلانیہ مسجد کی بے حرمتی سے ہم آپ کو روکتے ہیں، پھر روکتے ہیں، پھر روکتے ہیں۔ اگر آپ باز نہیں آئے تو انشاءاللہ جس کے اندر غیرت ایمانی ہوگی وہ روکے گا۔ باقی اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اہمیت اور محبت کو پیدا کرو، اسی کے اندر نجات ہے۔ تکلیف اور مصیبت اسلام کا حصہ ہے، لیکن جب آپ اسلام پر ثابت قدم رہیں گے تو یہ تکلیف آپ کے لیے راحت بنے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی